وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ صدق الله العلي العظيم اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وآله الأطهار صلى الله على محمد تلاوت کلام مجید کا شرف حاصل کر رہے تھے مولانا صفدر عباس کا مبلغ جامعہ بامیہ تنظیم المکاتب لکھنؤ۔ آئیے حضرات ہم اپنے اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے نعت سرور کائنات کے لیے گزارش کریں شرح اہل بیت جناب سلمان سرسوی صاحب کی خدمت میں کہ وہ سرکار رسالت کی مدح میں کچھ اشعار پیش کریں اور ساتھ ہی ساتھ بارگاہ امامت میں منظور نذرانہ عقیدت بھی نبی کا نام لب پر آنا اور خوشبو بکھر جانا، نبی کا نام لب پر آنا اور خوشبو بکھر جانا، میرے اس دور کو بس اہمیت ہو جانا، نبی کا نام لب پر آنا اور خوشبو بکھر جانا، میرے اس دور کو بس اہمیت میں معتبر جانا، نبی کے در پہ اپنا دین و دنیا سب سلامت ہے، ہمیں اچھا نہیں لگتا ادھر جانا ادھر جانا، ہمیں اچھا نہیں لگتا ادھر جانا ادھر جانا، بہت نعتیں نبی لکھی گئی ہیں آج تک، لیکن ابو طالب سے پہلے کب کسی نے یہ ہنر جانا، ابو طالب سے پہلے کب کسی نے یہ ہنر جانا۔ روبرو ہے شاعر اہل بیت سلمان سرسوی صاحب، اسی کے ساتھ گزارش کر رہا ہوں جو حضرات چائے نوشی میں مصروف ہیں یا بک اسٹال ای شاپ کے اسٹال پر ہے، اسے براہ کرم مؤدبانہ یہ گزارش ہے، آخری مشورہ ہے، ضرور شرکت کریں۔ پھر ایک بار میں گزارش کروں گا شاعر اہل بیت سلمان سرسوی صاحب، آپ جو بکھرے ہوئے افراد ہیں وہ جلسہ گاہ میں تشریف لائیں، بآواز بلند سلمان سرسوی صاحب۔ نعت کے حوالے سے ایک مطلب اور ایک شعر میں پیش کرتا ہوں کہ ہر نفس وہ حلقہ پاکیزگی میں ہے، ہر نفس وہ حلقہ پاکیزگی میں ہے، جو بھی شریک محفل نعت نبی میں ہے، ہر نفس وہ حلقہ پاکیزگی میں ہے،
جو بھی شریک محفل نعت نبی میں ہیں تو گھر میں نبی کے سارے محمد مزاج ہیں، جو ہے کمال پہلے میں وہ آخری میں ہیں۔ گھر میں نبی کے سارے محمد مزاج ہیں، جو ہے کمال پہلے میں وہ آخری میں۔ ایک صلوات پڑھ دیں حضرات۔ دیکھیں علم کے حوالے سے میں چند بند پیش کرتا ہوں، سماعت کریں گے۔ کہ علم مردار ضمیروں کو جلا دیتا ہے، علم مردار ضمیروں کو جلا دیتا ہے، علم بنیاد جہالت کی ہلا دیتا ہے، علم صحراؤں میں بھی پھول کھلا دیتا ہے، علم کشتی کو کنارے سے ملا دیتا ہے، علم کشتی کو کنارے سے ملا دیتا ہے، تو علم کافر کو مسلمان بنا دیتا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں حضرات۔ علم مردار ضمیروں کو جلا دیتا ہے، علم بنیاد جہالت کی ہلا دیتا ہے، علم صحراؤں میں بھی پھول کھلا دیتا ہے، علم کشتی کو کنارے سے ملا دیتا ہے، تو علم کافر کو مسلمان بنا دیتا ہے، علم انسان کو انسان بنا دیتا ہے۔ اور دیکھیں علم آدم کا ہدف شیش کی اغوائی کا نام، علم آدم کا ہدف شیش کی اغوائی کا نام، علم موسیٰ کی زباں خضر کی دانائی کا نام، علم موسیٰ کی زباں خضر کی دانائی کا نام، علم یوسف کی کشش نوح کی بینائی کا نام، علم یوسف کی کشش نوح کی بینائی کا نام، علم عیسیٰ سے مسیحا کی مسیحائی کا نام، علم عیسیٰ سے مسیحا کی مسیحائی کا نام، تو علم یعقوب کی ایوب کی صورت میں ملا، علم ہر ایک پیغمبر کو وراثت میں ملا، علم ایوب کی یعقوب کی صورت میں ملا، علم ہر ایک پیغمبر کو وراثت میں ملا، اور علم منبر پر جو آئے تو خطابت صدقے، علم منبر پر جو آئے تو خطابت صدقے، علم لب کھولے تو تہذیب بلاغت صدقے، علم سجدے میں رکھے سر تو عبادت صدقے، اور علم نیزے سے جو بولے تو تلاوت صدقے، علم نیزے سے جو بولے تو تلاوت صدقے، اور علم صحراؤں کو گلزار بنا دیتا ہے، علم مفلس کو بھی زردار بنا دیتا ہے، علم صحراؤں کو گلزار بنا دیتا ہے، علم مفلس کو بھی زردار بنا دیتا ہے، اور علم دریاؤں کے سینے میں بھی رستہ کر دے، علم کمزور دماغوں کو توانا کر دے، علم امید کے خیموں میں اجالا کر دے، علم بہلول سے دیوانے کو دانا کر دے، علم بہلول سے دیوانے کو دانا کر دے، اور علم ناچیز سے پتھر کو بھی دور کرتا ہے، علم وہ ہے جو گنہگار کو حر کرتا ہے، علم ناچیز سے پتھر کو بھی دور کرتا ہے، علم وہ ہے جو گنہگار کو حر کرتا ہے، اور علم معمار بھی مسکن بھی ہے تعمیر بھی ہے، علم معمار بھی مسکن بھی ہے تعمیر بھی ہے، علم فانوس بھی ہے شمع بھی تنویر بھی ہے، علم فانوس بھی شمع بھی ہے تنویر بھی ہے، علم نسخہ بھی ہے اسقیر بھی، علم نسخہ بھی مسیحا بھی ہے اسقیر بھی ہے اکثیر بھی ہے، علم نسخہ بھی مسیحا بھی ہے اکثیر بھی ہے، علم آرام بھی ہے خواب بھی ہے خواب بھی تعبیر بھی ہے، علم آرام بھی ہے خواب بھی تعبیر بھی ہے، تو علم صحرا میں برس جائے تو جل تھل کر دے، علم وہ عطر ہے جو نیم کو سندل کر دے، علم صحرا میں برس جائے تو جل تھل کر دے، علم وہ عطر ہے جو نیم کو سندل کر دے، اور علم ویران دبستانوں کو آباد کرے، علم ویران دبستانوں کو آباد کرے، علم ہر راہ پہ ہر موڑ پہ امداد کرے، علم ہر راہ پہ ہر موڑ پہ امداد کرے، علم انسان کو گمراہی سے آزاد کرے، اور علم کمبر کرے میسم کرے مقداد کرے، علم کمبر کرے میسم کرے مقداد کرے، اور علم ہر دور کے ظالم کو فنا کرتا ہے، علم والا کبھی مر کر بھی نہیں مرتا ہے، علم ہر دور کے ظالم کو فنا کرتا ہے، علم والا کبھی مر کر بھی نہیں مرتا ہے۔ اور دیکھیے ایک نصیحت ہے ایک باپ کی بیٹے کے لیے، پیش کرتا ہوں بیٹی کے لیے، ایک صلوات پڑھ دیں حضرات۔ ایک بیٹی کو کسی باپ نے پیغام دیا،
جس میں خوشنودی رب تھی عمل انجام دیا، ڈھال کر لفظوں میں ایک تحفہ اسلام دیا۔ اس نصیحت کو صدا فکر میں زندہ رکھنا، جب تلک جان سلامت رہے پردہ رکھنا، جب تلک جان سلامت رہے پردہ رکھنا۔ اور یہاں سے دیکھا، دل میں بے اصل خیالات نہ آنے دینا، دن میں بے اصل خیالات نہ آنے دینا، فکر کی حد میں غلط بات نہ آنے دینا، فکر کی حد میں غلط بات نہ آنے دینا، اور آڑے ایمان کے جذبات نہ آنے دینا۔ اس نصیحت کو صدا فکر میں زندہ رکھنا، جب تلک جان سلامت رہے پردہ رکھنا، اور آنچ ماں باپ کی عزت پہ نہ آنے پائے، انگلیاں تجھ پا زمانہ نہ اٹھانے پائے، ہاتھ سے دامن اسلام نہ جانے پائے۔ اس نصیحت کو صدا فکر میں زندہ رکھنا، جب تلک جان سلامت رہے پردہ رکھنا، اور حسن کردار سجانے کی ادا ہے پردہ، اپنی عزت کو بڑھانے کی ادا ہے پردہ، حسن کردار سجانے کی ادا ہے پردہ، اپنی عزت کو بڑھانے کی ادا ہے پردہ، ایک پاکیزہ گھرانے کی ادا ہے پردہ۔ اس نصیحت کو صدا فکر میں زندہ رکھنا، جب تلک جان سلامت رہے پردہ رکھنا، اور دور فیشن کی روانی میں نہ بہنا بیٹی، دور فیشن کی روانی میں نہ بہنا بیٹی، اس نصیحت سے خبردار تو رہنا بیٹی، پردہ عورت کے لیے ہوتا ہے گہنا بیٹی۔ اس نصیحت کو صدا فکر میں زندہ رکھنا، اور خواہش دل میں جو مچلے تو مچلنے دینا، رنگ بدلے گا زمانہ تو بدلنے دینا، خود کو ماحول خرابی میں نہ ڈھلنے دینا۔ اس نصیحت کو صدا فکر میں زندہ رکھنا، اور جائے دنیا سے تو راضی ہو تیرا رب تجھ سے، سرخرو ہو میری آگوش کا مکتب تجھ سے، کوئی شکوہ نہ کرے حشر میں مذہب تجھ سے۔ اس نصیحت کو صدا فکر میں زندہ رکھنا، اور دل میں اسلام کی تعلیم بسائے رکھنا، اپنی نظروں کو صدا نیچے جھکائے رکھنا، اور جسم پر پردہ عصمت کو سجائے رکھنا۔ اس نصیحت کو صدا فکر میں زندہ رکھنا، اور اپنے چہرے کی نمائش نہیں کرنا بیٹی، ہٹ کے اسلام سے خواہش نہیں کرنا بیٹی، راہ ایمان میں لرزش نہیں کرنا بیٹی۔ اس نصیحت کو صدا فکر میں زندہ رکھنا۔ اور یہ مکتب بھی دیکھیں گے، کاش سب مرد بھی مل کر یہ ارادہ کر لیں، کاش سب مرد بھی مل کر یہ ارادہ کر لیں، دیکھ کر غیر کی ناموس کو پردہ کر لیں، دیکھ کر غیر کی ناموس کو پردہ کر لیں، اور نظر پاکیزہ رکھیں گے سبھی وعدہ کر لیں۔ فکر ہو جائے ہر ذہن پا غالب سلمان، فکر ہو جائے ہر ذہن پا غالب سلمان، پردہ عورت پا نہیں سب پا ہے واجب سلمان۔ آئیے حضرات، گزارش کر رہا ہوں مکتب امامیہ انوار العلوم شرقی محلہ سرسی، فتح عباس درجہ چہارم کے طالب علم ہیں، نعت پاک کے لیے تشریف لائے۔ فتح عباس نعت پاک کے لیے آ رہے ہیں، مکتب امامیہ انوار العلوم شرقی محلہ سرسی سے بچے کے سلامتی کے لیے بابا سے بلند
درس کی صفائی۔ آئیے حضرات، اب اس کے بعد دعوت دے رہا ہوں مکتب امامیہ جوالا نگر رامپور۔ مکتب امامیہ جوالا نگر رامپور حیدر عباس رضوی محمد حسین دونوں درجہ 2 کے طالب علم ہیں، مکالمے کے لیے آتے ہیں۔ مکالمے کا عنوان ہے نماز و روزہ۔ بچوں کی سلامتی کے لیے آواز السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ میں آپ سے کچھ نماز کے بارے میں سوال پوچھنا چاہتا ہوں، کیا اس کے آپ جواب دیں گے؟ بے شک پوچھیے۔ نماز کیا ہے؟ نماز اللہ کی بندگی اور مسلمان کی پہچان ہے۔ نماز کا فائدہ کیا ہے؟ نمازیت برکت ہوتی ہے، اس سے خدا رسول خوش رہتے ہیں اور وہ جنت کا حقدار ہوتا ہے۔ نماز نہ پڑھنے والا کیسا ہوتا ہے؟ اس سے خدا رسول ناراض رہتے ہیں اور وہ سچا مسلمان نہیں ہوتا ہے۔ نماز کیا سب کو پڑھنا چاہیے؟ ہاں، نماز سب کو پڑھنا چاہیے۔ 9 سال کی لڑکی اور 15 سال کے لڑکے پہ واجب ہے۔ یہ کتنی وقتیں پڑھی جاتی ہیں؟ 5 فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء۔ یہ کتنی رکعتیں پڑھی جاتی ہیں؟ فجر 2 رکعت، ظہر 4 رکعت، عصر 4 رکعت، مغرب 3 رکعت اور عشاء 4 رکعت، کل 17 رکعت پڑھی جائیں۔ بھائی، میں بھی آپ سے کچھ روزے کے بارے میں سوال پوچھنا چاہتا ہوں، کیا اس کے جواب دیں گے؟ بے شک پوچھیے۔ روزہ کیا ہے؟ صبح کی اذان سے لے کر مغرب تک اللہ کے حکم سے کھانا پینا وغیرہ چھوڑ دینا چاہیے۔ بھائی، روزے کا فائدہ کیا ہے؟ اللہ خوش ہوتا ہے، تندرستی بڑھتی ہے، ہمت بڑھتی ہے۔ روزہ کب واجب ہوتا ہے؟ روزہ ماہ رمضان میں واجب ہوتا ہے۔ کیا ہر مسلمان کو روزہ رکھنا چاہیے؟ ہاں، لیکن اگر کوئی بیماری یا سفر کی حالت میں ہے تو اس پر واجب نہیں ہے۔ کیا روزہ نہ رکھنے والوں کا کیا ہوگا؟ دنیا میں ایک روزے کے بدلے 61 روزے رکھنے پڑیں گے، ورنہ مرنے کے بعد جہنم جائیں گے۔ کیا سبھی کو اتنے ہی روزے رکھنے پڑیں گے؟ ہاں، لیکن کوئی بیماری یا مسافر ہے، اس نے روزہ نہیں رکھا ہے تو عید کے بعد ایک کے بدلے ایک ہی روزہ رکھنا پڑے گا۔ عید کیا ہے؟ ماہ رمضان کے ختم ہونے کا پہلا دن۔ اس دن کیا کرنا چاہیے؟ فطرہ دے کر 2 رکعت نماز پڑھنی چاہیے۔ السلام علیکم۔ خدا علم کی روشنی دے ہمیں، خدا علم کی روشنی دے ہمیں، زندگی دے ہمیں، زندگی دے ہمیں، زندگی دے ہمیں، زندگی دے ہمیں، خدا علم کی روشنی دے ہمیں، خدا علم کی روشنی دے ہمیں، علم والے پیغمبر کا پیغام ہے، علم والے پیغمبر کا پیغام ہے، جہل و باطل پرستوں کا انجام ہے، جہل و باطل پرستوں کا انجام ہے، علم کی روشنی حاصل دو جہاں،
کا در نہ پایا تو مر جائیں گے، علم کا در نہ پایا تو مر جائیں گے، گرد بن کر ہوا میں بکھر جائیں گے، درد بن کر ہوا میں بکھر جائیں گے، پتہ چاہیے راستہ چاہیے، پتہ چاہیے راستہ چاہیے، اے خدا علم کی روشنی دے ہمیں، اے خدا علم کی روشنی دے ہمیں، بے نیاز عمل ہو نہ جائے کہیں، بے نیاز عمل ہو نہ جائے کہیں، صبح ہونے کو ہے سو نہ جائے کہیں، صبح ہونے کو ہے سو نہ جائے کہیں، درد دل اور سوجے جگر بخش دے، درد دل اور سوجے جگر بخش دے، جو ہو سجدوں کے قابل وہ سر بخش دے، جو ہو سجدوں کے قابل وہ سر بخش دے، روشنی مکتبوں سے نکلتی رہے، روشنی مکتبوں سے نکلتی رہے، حشر تک شمع تنظیم جلتی رہے، حشر تک شمع تنظیم جلتی رہے، روشنی مکتبوں سے نکلتی رہے، روشنی مکتبوں سے نکلتی رہے، حشر تک شمع تنظیم جلتی رہے، حشر تک شمع تنظیم جلتی رہے، اے خدا علم کی روشنی دے ہمیں، اے خدا علم کی روشنی دے ہمیں۔ السلام علیکم۔ جی بھائی نکال شرقی محلہ سرسی دعائے حضرت علی علیہ السلام ترجمے کے ساتھ پیش کریں، دعائے حضرت علی علیہ السلام ترجمے کے ساتھ پیش کرنے کے لیے آ رہی ہیں عنایت فاطمہ درجہ فارغ کی یہ طالبہ ہے۔ آپ خود یہ محسوس کریں یہ ایک چھوٹی سی بچی ہے، اس کی جرأت کو سلام، اس کی ہمت کو سلام، اس کے حوصلے کو سلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام عنایت فاطمہ بنت جناب صفدر حسین ہے۔ میں مدرسہ انوار العلوم سرسی کی طالب ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتی ہوں اللہ سے شیطان مردود کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا نہایت رحم والا ہے۔ اللہم قد ہممت بامر قد علمت، خدایا میں نے جو ارادہ کر رکھا ہے تو اس سے ضرور واقف ہے۔ فَإِن كُنتَ تَعْلَمُ أَنَّهُ خَيْرٌ لِّي فِي دِينِي وَدُنْيَايَ
یہ بچی فی الحال انعام کی مستحق ہے اور آپ کی دعاؤں کی بھی مستحق ہے. ہر حال میں اس بچی کے لیے دعا کریں. اللہ اسے بھی سلامت رکھے. ان کے پیرنٹس، گارجینس اور اساتذہ کو بھی طول عمر عنایت فرمائے. آئیے حضرات، میں ایک مظاہرہ آپ کی خدمت میں اور پیش کر رہا ہوں. یکے بعد دیگرے ایسے ہی خوبصورت مظاہرے آپ سماعت کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے. فی الحال مکتب امامیہ اکبریہ مصطفیٰ آباد ڈیلی، مکتب امامیہ اکبریہ مصطفیٰ آباد ڈیلی اسماء الحسنہ پیش کرنے کے لیے یہ بچے آ رہے ہیں. ان بچوں کی سلامتی کے لیے بابا بلند صلوات ارشاد فرمائیں. السلام علیکم. ہم مکتب امام اکبریہ کے طالب علم ہیں اور ہم آپ کے سامنے ایک پروگرام پیش کرنا چاہتے ہیں جس کا عنوان ہے اسم اعظم. اگر کوئی غلطی ہو تو معاف فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم المالک القدوس السلام المؤمن المهيمن العزیز الجبار المتکبر الخالق البری المصور والغفار القہار الوہاب الرزاق الفتاح العلیم العابد الماجد الحافظ الرافع المعز المذل السمیع البصیر الحکم اللطیف الخبیر العلیم العزیز الغفور الشکور العلیم الکبیر الحفیظ المقیم الحسیب الجلی القریب الرقیب المجیب الواسع الحکیم الحدود المجید الحق الشہید الحق المتین ولی المتین ولی الحمید المحسن المبدی المعید المحیی الممیت الحی القیوم الواجد الواحد الواحد الاحد الصمد القادر المقتدر الموکل الموکر الاول الاخر الظاہر الباطن الولی المتعالی بل التواب المتقی الرؤوف الرؤوف
جسے حسین کا فرش رضا پسند ہے، کبھی تو نارے جہنم میں جھونکا جائے گا، جسے حسین کا فرش رضا پسند نہیں۔ تجھے خود اپنی حقیقت دکھائی دیتی ہے، تجھے خود اپنی حقیقت دکھائی دیتی ہے، اسی لیے تو تجھے آئینہ پسند ہے، اسی لیے تو تجھے آئینہ پسند نہیں۔ آئیے حضرات، گزارش کر رہا ہوں مکتب امامیہ امافہ سرسی، مکتب امامیہ امافہ سرسی سبھی کا بطول درجہ چہارم کی طالبہ ہے، آیت الکرسی ترجمے کے ساتھ پڑھنے کے لیے آ رہی ہے۔ بچی کی سلامتی کے لیے بآواز بلند مل جل کر سلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام سبیکہ بطول بنت جناب وقار مہدی ہے۔ میں مدرسہ امافہ سرسی درجہ چہارم کی طالبہ ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ خدا ہی وہ ذات ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ زندہ ہے اور سارے جہاں کا سنبھالنے والا ہے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم۔ اس کو نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے۔ لہ ما فی السماوات والارض، لہ ما فی السماوات وما فی الارض۔ اور جو کچھ آسمان میں ہے اور جو کچھ زمین میں، سب کچھ اسی کا ہے۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ۔ کون ایسا ہے جو بدون اس کی اجازت کے اس کے پاس کسی کی سفارش کرے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم۔ جو کچھ اس کے آگے ہے اور جو کچھ اس کے پیچھے ہو چکا ہے وہ سب جانتا ہے۔ ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء۔ وہ لوگ اس کے علم سے کسی چیز پر احاطہ نہیں کر سکتے۔ واسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم۔ مگر وہ جسے جتنا چاہے سکھا دے، اس کی کرسی سب آسمانوں اور زمینوں کو گھیرے ہوئے ہے، ان دونوں پر نگہداشت نہیں، وہ بڑا عالیشان بزرگ مرتبہ ہے۔ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی۔ دین میں کسی طرح کی ضرور نہیں کیونکہ ہدایت گمراہی سے الگ ظاہر ہو چکی ہے۔ فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن فقد استمسک بالعروۃ الوثقی۔ تو جس شخص نے جھوٹا خدا سے انکار کیا بس خدا ہی پر ایمان لایا، اس نے وہ مضبوط رسی پکڑ لی جو کبھی ٹوٹ ہی نہیں سکتی۔ لا انفصام لہا واللہ سمیع علیم۔ اور خدا سب کو سنتا ہے اور سب جانتا ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجوہم من الظلمات الی النور۔ اور خدا ان لوگوں کا سرپرست ہے جو اس پر ایمان لا چکے ہیں اور انہیں ہدایت گمراہی کی تاریکی سے نکال کر ہدایت کی روشنی میں لے آتا ہے۔ والذی کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات۔ اور جن لوگوں نے کفر اختیار کیا ان کے سرپرست شیطان ہے اور ان کو ہدایت کی روشنی سے نکال کر گمراہی میں ڈال دیتا ہے۔ اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ یہ لوگ تو جہنمی ہیں اور یہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ السلام علیکم۔ اور اس کا ترجمہ پیش کر رہی تھی۔ یہ بچی واقعی یہ بڑے فخر کا مقام ہے، یہ ہماری بچی قرآن پڑھے بھی اور قرآن سمجھے بھی۔ ہاں، ذوق تجسس کا پتہ ملتا ہے، ہاں ذوق تجسس کا پتہ ملتا ہے، ہاں منزل مقصد کا پتہ ملتا ہے، ہاں ذوق تجسس کا پتہ ملتا ہے، ہاں منزل مقصد کا پتہ ملتا ہے۔ شبیر ہے وہ راہ نمائے برحق، شبیر کو ڈھونڈو تو خدا ملتا ہے۔
लिए चलता हूँ और फाजिल जामिया इमामिया तंजीमुल मकातिब लखनऊ मौलाना ज़फ़र अब्बास साहब की खिदमत में गुजारिश कर रहा हूँ कि वो तशरीफ़ लाए बारगाह इमाम रसालत मंसूर नज़रात आमिद पेश करें। इनके इस्तक़बाल के लिए आवाज़ बुलंद सलात मिलजुल कर आवाज़ अस्सलामु अलैकुम। शहज़ादीगण जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलाम अलैहा की शान में एक मुसद्दस के 3-4 बंद हैं, तरह अता फरमाइएगा। शायर कहता है बाखुदा हाकिम कौनो मका है ज़हरा, दहने आए कुरान की ज़बां है ज़हरा, मिस्रे हज़रत चिश्ती में नेहा है ज़हरा, दी है शब्बीर तो शब्बीर की माँ है ज़हरा। आज़ाद बैद मुराजा फरमाइएगा और मेरी आवाज़ पर आवाज़ मिलाते हुए ज़रा मेरे करीब आ जाइएगा। शायर कहता है कि बाखुदा हाकिम कौनो मका है ज़हरा, दहने आए कुरान की ज़बां है ज़हरा, मिस्रे हज़रत चिश्ती में नेहा है ज़हरा, दी है शब्बीर तो शब्बीर की माँ है ज़हरा। हक़ की तबलीग में पैगाम में क्या रखा है, हक़ की तबलीग में पैगाम में क्या रखा है, ये जो हट जाए तो इस्लाम में क्या रखा है, ये जो हट जाए तो इस्लाम में क्या रखा है, ये जो हट जाए तो इस्लाम में क्या रखा है। लबे पैगम्बर अकरम का वजीफा ज़हरा, लबे पैगम्बर अकरम का वजीफा ज़हरा, चश्मे कुरान से जो देखो तो सहीफा ज़हरा, चश्मे कुरान से जो देखो तो सहीफा ज़हरा, इस्मत व इफ़्फ़त व हिकमत का खजीना ज़हरा, इस्मत व इफ़्फ़त व हिकमत का खजीना ज़हरा, अब्दु माबूद के माबैन वसीला ज़हरा। अदालत जो हज़रात दीवार से लगे हुए हैं तो गुजारिश है थोड़ा करीब आ जाए, जो बात आपके सामने पेश करना था। कहता है कि लबे पैगम्बर अकरम का वजीफा ज़हरा, चश्मे कुरान से जो देखो तो सहीफा ज़हरा, इस्मत व इफ़्फ़त व हिकमत का खजीना ज़हरा, अब्दु माबूद के माबैन वसीला ज़हरा। इस वसीले की अगर रहनुमाई ना मिले, खुद रसूलों की दुआओं को रसाई ना मिले, इस वसीले की अगर रहनुमाई ना मिले, इस वसीले की अगर रहनुमाई ना मिले, खुद रसूलों की दुआओं को रसाई ना मिले, अर्ज़ दिल जिससे ना जल थलो वो साथ ही का, अर्ज़ दिल जिससे ना जल थलो बर साथ ही का, जिससे तौक़ीर ना बढ़ जाए वो सौगात ही क्या, जिससे साइल ना तवंगर हो वो खैरात ही क्या, मुनकिरे बख्शिशे ज़हरा तेरी औकात क्या, अर्ज़ दिल जिससे न जल थलो बर साथ ही क्या, वो से खैरात ही क्या, मुनकिरे बख्शिशे ज़हरा तेरी औकात ही क्या, भीख में नाने जो मांग कर ले जाते हैं, अर्श वाले दरे ज़हरा का नमक खाते हैं। भीख में नाने जो मांग कर ले जाते हैं, भीख में नाने जो मांग कर ले, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला, भीख में नाने जो मांग कर ले जाते हैं, भीख में नाने जो मांग कर ले जाते हैं, अर्श वाले दरे ज़हरा का नमक खाते हैं, एक अर्श वाले दरे ज़हरा का नमक खाते हैं। एक रियाया की तरह सर को झुकाना वरना, एक रियाया की तरह सर को झुकाना वरना, अज़मत मादर हसनैन बताना वरना, अज़मत मादर हसनैन बताना वरना, एक रियाया की तरह सर को झुकाना वरना, अज़मत मादर हसनैन बताना वरना, बेइजाज़त दरे ज़हरा पे न जाना वरना, बेइजाज़त दरे ज़हरा पे न जाना वरना, हक ने बख्शी है जो तौकीर वो जा सकती है, हक ने बख्शी है जो तौकीर वो जा सकती है, मलकुल मौत तुझे मौत भी आ सकती है, हक ने बख्शी है जो तौकीर वो जा सकती है, मलकुल मौत तुझे मौत भी आ सकती है। सलावत रहमत वाले उम्मत पर।
ادارے تنظیم المکاتب صرف اور صرف مولوی ہی نہیں بناتا بلکہ ذاتی بھی بناتا ہے، شاعر بھی بناتا ہے، مفکر بھی بناتا ہے، مصنف بھی بناتا ہے، اور یہاں تک کہ جتنی بھی اس کی ترقی کی حد میں منزلیں آ سکتی ہے وہاں تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہے۔ جذبۂ دل کو تقاضے کی ضرورت کیا ہے؟ جذبۂ دل کو تقاضے کی ضرورت کیا ہے؟ صاف کردار کو دعوے کی ضرورت کیا ہے؟ جذبۂ دل کو تقاضے کی ضرورت کیا ہے؟ صدر محترم تشریف لا رہے ہیں، اس آواز کے لیے آواز بلند صلوات ارشاد فرمائیں۔ السلام علیکم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین اللئیم الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد وعلی آلہ الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد، قال اللہ تعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الدین عند اللہ الاسلام۔
حاضرین محترم و سامعین گرامی، میں نے قرآن کریم کے بہت ہی مشہور و معروف فقرے کی تلاوت کی ہے، جس میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے، دین تو بس اللہ کے نزدیک اسلام ہے۔ جس دین پہ اللہ فخر کر رہا ہے، اس دین پہ ہمیں اور آپ کو بھی فخر ہونا چاہیے۔ سو بحمد اللہ ہے بھی، مگر ہم یہ کہہ کے کیا کریں گے کہ ہمارا اللہ بہت بلند ہے، ہمارا نبی بہت ہی باعظمت ہے، ہمارے ائمہ بہت ہی بے مثال ہے، اور ہمارا دین بہت ہی لاجواب ہے۔ اس فخر سے کیا کچھ ہمیں حاصل ہو جائے گا؟ نہیں حاصل ہوگا۔ میرے والد گرامی جناب حجت الاسلام والمسلمین مولانا علی ارشاد صاحب قبلہ اعلی اللہ مقامہ، جب ہم لوگوں کو پڑھاتے تھے تو خاص طریقے سے مجھے خطاب کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ جانتے ہو، رات کو سیال ان میں سے ایک کہتا ہے پدرم سلطان بود، تو سب مل جل کے کہتے ہیں بتوچے بتوچے۔ ایک یہ کہتا ہے میرا باپ بادشاہ تھا، تو باقی سب کہتے ہیں تم سے کیا مطلب، تم کیا ہو۔ پتہ چلا خدا کو خدا مان کے اس وقت تک ہم فخر کے قابل نہیں ہوں گے جب تک کہ خدا کے حقیقی بندے نہ بن جائیں۔ نبی کو نبی مان کے اس وقت تک ہم فخر کے لائق نہیں ہوں گے جب تک کہ ہم نبی کے صحیح امتی نہ بن جائیں۔ ائمہ طاہرین کو امام مان کے ہم اس وقت تک فخر نہیں کر سکتے اس بات پہ جب تک کہ ہم ائمہ طاہرین کے حقیقی چاہنے والوں میں شامل نہ ہو جائیں۔ اسلام کو بہترین دین ماننے کے بعد بھی ہم اس پہ فخر کے قابل اس وقت تک نہیں ہوں گے جب تک ہم دین و دیانت کو اپنی زندگی میں شامل نہ کریں۔ عزیزان گرامی، مذہب کو ماننے کے لیے ضروری ہے کہ انسان مذہب پہ عمل کرے۔ جس دین کو اپنایا ہے اس کے احکام کی تعمیل کرے۔ لارڈ برنارڈ شاء ایک انگریز محقق، اگرچہ وہ دین پیغمبر کو نہیں مانتا تھا، مگر اس نے ایک جملہ کہا، دنیا میں تمام مذاہب میں اگر کوئی مذہب لاجواب و بے مثال ہے تو اس مذہب کو مذہب اسلام کہا جاتا ہے۔ تو اس کے ہم مشرب لوگوں نے اس سے کہا کہ تم اتنی جب تعریف کرتے ہو تو خود مسلمان کیوں نہیں ہو جاتے؟ تو اس نے پلٹ کے کہا کہ اسلام بہترین مذہب کا نام ہے، مسلمان بدترین قوم کا نام ہے۔ سوال یہ ہے کہ اسلام بہترین مذہب ہے تو مسلمان اس کی نگاہ میں بدترین کیوں ہے؟ صرف ایک بات ہے، اور وہ یہ ہے کہ وہ دین کو تو مانتا ہے مگر دین کی ماننے کو تیار نہیں۔ اگر حقیقی مسلمان ہے تو اسے دین کو بھی ماننا ہے اور دین کی بھی ماننی ہے، اور اگر کوئی دین کی نہ مانے تو اسے صحیح راستے پہ لانے کے لیے یا بہکے ہوئے
संभाल लो, ठीक है ना। मैं क्या आईने तेरा मिजाज मुझे अच्छा लगता है, मगर देख इतना ख्याल रखना कि तू गरीबों को बता दे कि ये कमी है, अमीरों को न बता। तू खास नशीब इंसानों को बता दे, साहिबाने तख्त ताज को न बता। तू बेबसों को बता दे क्या कमी है, साहिब जब तक गुस्सा नहीं आएगा, एक जगह से धक्का मारना ये सदा है, और जब तुम पटक देंगे हजारों टुकड़े बिखरेंगे तो हर टुकड़ा आवाज देगा। तुम में यह खराबी पाई जा रही है, तुम में यह सुकून पाया जा रहा है, यहाँ थप्पा पाया जा रहा है। अज़ीज़ान निगरानी 14 सदियां गुजर गई हैं करबला को गुजरे हुए, मगर आज इमाम बारूद से बैर है, जुलूसों से बैर है, नौहो मातम से बैर है, नाम हुसैन से बैर है। मैं क्या ये क्या, वो तो जमाना गुजर गया, आज ये सब क्यों हो रहा है? कहा मसला सिर्फ ये है कि हुसैन खाली करबला में नहीं आए थे, वो आईना है जिस तोड़ दिया था, उसके टुकड़े सारी कायनात में इमाम बारूद की शक्ल में बिखर गए हैं। इमाम बारूद बता रहा है तो मोमिन की ये जिम्मेदारी है, ये मोमिन की जिम्मेदारी। तो अगर हमने छोड़ा है तो समझ जाएंगे कि हमने अंदर की वो चमक बाकी नहीं रह गई है, बाहर की वो सफाई बाकी नहीं रह गई है, जिसमें ये जुर्रत की जा सके कि दुनिया को बताया जाए ये सही है। जरूरत इस बात की है कि हम सब सरकार शहादत के रास्ते पे चलते हुए दुनिया को बताएं। हर फर्द की जिम्मेदारी है अमर बिल मारूफ नेही मुनकर करना, अच्छाइयों की दावत देना, बुराइयों से रोकना, लोगों को सही रास्ते पे चलना, लोगों को सही रास्ते पे चलना। हर आदमी आराम पसंद और सोचता है कौन इन झंझटों में पड़े, लेकिन अभी मैंने थोड़ी देर पहले अर्ज किया था कि माहौल के पास पूर्वी अफराद होते, पास साहिबाने बसीरत अफराद होते, पास दूर तक निगाहें रखने वाले अफराद होते हैं, फिर उनके अंदर जो अंगड़ाई पैदा होती है तो वो ज़ेरे लब कहते हैं नहीं है नाउमीद बार, अपनी किश्ते वीरां से जरा सी नम हो तो मिट्टी पड़ी। अज़ीज़ान गिरामी, आज हमारे हालात जो हैं, शहूर इस्लामी जब नहीं उस वक्त के हालात से मुख्तलिफ नहीं, यहां से ज्यादा बदतर हालात, यहां से ज्यादा बदतर हालात, यहां से ज्यादा खराब हालात। लेकिन जब एक मर्द फकीर ने, जब एक मर्द मुजाहिद ने अपनी
ذمہ داریوں کو سنبھالا تو جب تک حالات خراب تھے وہ قوم ہماری طرح ذلیل تھی، ہماری طرح بے عزت تھی، ہماری طرح پسی ہوئی تھی، ہماری طرح دبی ہوئی تھی، اور نہ معلوم کتنے بونے اپنی اپنیوں کو بڑھا کے رہے تھے. لیکن جب اس مرد مجاہد نے کام شروع کیا، آواز لگائی، اور دھیرے دھیرے لوگ بڑھتے چلے گئے اس پیچھے، مرحلہ کو آیا عزیزان گرامی کہ اتنا عظیم انقلاب کامیاب ہوا، اور انقلاب کی کامیابی کے بعد سے 40 سال گزر گئے ہیں. آج یہ چھوٹے دنیا کو بتا رہے ہیں، تمہیں ہم بتائیں گے کہ بڑے آنے ہوتے ہیں، تم کتنی بلندیوں پہ چلے جاؤ، ہم ثابت کریں گے کہ تم بولے ہو. کہ اللہ نے عزت دی ہے جب انہوں نے کربت کی ہے، جب انہوں نے اپنی ذمہ داریوں کو سنبھالا، جب انہوں نے اپنی ذمہ داریوں کو پورا. تو ایسا نہیں کہ کسی ایک ملک میں ایسے لوگ ہوتے ہیں، ایسے دور بھی ہر ملک میں ہوتے ہیں. یہ بھی یاد رہے کہ ملت کے بھلائی کے لیے کام کرنا اپنے آپ کو مرحلہ شہادت تک پہنچانا ہے. ہر آدمی اس کی ہمت نہیں، ہر آدمی اس کی ہمت نہیں کرتا، ہر آدمی اس کی جرأت نہیں. لیکن کبھی کبھی حالات کو پلٹنے کے لیے اپنی زندگی کے سارے اورات کو پلٹ لینا پڑتا ہے. آج کل سے آپ جن بچوں کو دیکھ رہے ہیں، انہوں نے جو جو چیزیں آپ کے سامنے پیش کی ہیں اس کو آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں. اگرچہ قلیل مجمع ہے، لیکن میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ جو باتیں بچے کہہ گئے ہیں، اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو ساری چیزیں میں بھی نہیں بتا پاؤں گا. میں آپ کے بارے میں کچھ نہیں جانتا. ٹھیک ہے؟ تو یہ سب کچھ جو آج ہو رہا ہے، یہ کیوں؟ ہر ایک آدمی پیچھے ہٹ جائے گا تو بات نہیں بنے گی. جو بھی جھجک کے رہ گیا وہ رہ گیا ادھر. جس نے لگائی ایڑ وہ خندق کے پار تھا. کل حالات خراب تھے، قوم میں جہالت تھی. ایک مرد مجاہد بنام غلام عسکری تابسراہ نکلا. اس نے گالی کے لیے کام کیا، اس نے لوگوں کے شکوے سنے مگر قوم کے لیے کام کیا. اس کو مار ڈالنے کی کوشش کی گئی مگر ہمت نہیں ہاری. جنازے کی بے احترامی کی گئی مگر اس کے باوجود جو ہے اپنے کام کے ایک ایسے مرحلے تک پہنچا دیا. میں نہیں رہوں کو لے کے آگے بڑھنے والا مل جائے گا. جب خلوص نیت ہوتا ہے عزیزان گرامی تو مرحلہ کیا ہوتا ہے جسے اس کی زندگی میں مٹانا چاہا تھا. 8 سال 60 سال گزر چکے ہیں مگر سارے انقلاب آ کے دھکا کھا کے واپس چلے گئے ہیں. تنظیم المکاتب جیسے کل کام کر رہا تھا اس سے کہیں زیادہ آج کام کر رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس مرد مجاہد کی نگاہوں نے یہ بات محسوس کر لی تھی. آج بھی گر ہو براہیم کا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا. آج ہم اس عظیم شخصیت کو جتنا بھی خراج تحسین پیش کریں کم ہے. مگر مجھے یہ کہنے دیں کہ جب اس عظیم شخصیت کا انتقال ہوا تو صرف 450 مکاتب تھے تنظیم المکاتب کے پاس. جی 514 ٹھیک. آج الحمدللہ 1200 سے زائد مکاتب ہیں پورے ہندوستان میں. کل صرف ایک ادارہ چلتا تھا مکاتب کے سلسلے کا. ایک اخبار یا ایک میگزین نکلتا تھا
कुछ दरसी किताबें छपती थी। आज आप जरा तंजीम के दफ्तर जाके देखिए, लड़कों का जामिया अलग है, लड़कियों का जामिया अलग है। 1200-1250 मकातिब पूरे हिंदुस्तान में बिखरे हुए अलग हैं। बड़े बड़े जय्यद उलमाए किराम की किताबों के तर्जुमे, उनकी तबात का काम अलग है। बच्चों को कंप्यूटर की तालीम अलग है। और उसके अलावा जो बच्चे और सारे मसाइल इधर नए जो पैदा हुए हैं, ऑनलाइन सारे मसाइल, वो आप सुन चुके हैं, वो सारी चीज़ें हैं। मेरे कहने का मकसद ये है अज़ीज़ान गिरामी कि जहाँ एक बच्चे को पढ़ाना ऐब समझा जाता था, इस 60 साल के अरसे में लाखों बच्चे पढ़ चुके। इस वक्त 50,000 से ज़्यादा बच्चे ज़ेर तालीम हैं। ये किसकी हिम्मत का नतीजा है, किसकी जुर्रत का नतीजा है? और मैं क्यों सिर्फ उन्हीं को कहूँ जो इस दुनिया से गुजर गए। अज़ीज़ान गिरामी, हमारी मिल्लत मुर्दा परस्त है, यकीनन उनके कारनामे हैं, आगाज़ उनका है, इसमें कोई शक नहीं है। मगर जिंदा रहते हैं तब तक हम बुरा भला कहते रहते हैं, और जिस दिन इंतकाल होगा तारीफ़ों के पुल बांधने शुरू कर देंगे। उनके बाद अरसे दराज से बिरादर मुअज़्ज़म मुहतरम जनाब हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन मौलाना सफ़ी हैदर साहब क़िबला, इन्होंने इस जिम्मेदारी को संभाला। आप ये समझ रहे हैं करोड़ों रुपया आ रहे हैं, इत्मीनान से इदारा चल रहा है। जिस दिन आप उस रास्ते पे जाएंगे ना, जिस रास्ते पे तबलीग की जाती है, तो तबलीग बड़ा सख्त मरहला है। कल भी कांटे बिछाए जा रहे थे, आज कोई बिछाने वाला न भी हो तो कभी कभी रास्ते में पत्थरों पे सोना पड़ता है। मुझे अच्छी तरीके से याद है कि एक बार कश्मीर का सफ़र था और पंजाब के किसी इलाके में ट्रेन लुधियाना गालिबन जाके वहाँ पे रुक गई। आगे जाम चल रहा था, आगे हम लोग नहीं बढ़ सकते थे। वहाँ से हमने टिकट वापस करने के बाद एक गाड़ी से रवाना हुए। बाहर निकलते निकलते पंचर हो गई, थके थकाए थे हम लोग। मेरा जो टिलडोल आप देख रहे हैं, मेरे लिए आसान है मैं किसी सड़क पर सो जाऊं, वो भी ऐसी सड़क जहां पत्थर बिखरे हो, जो बनने वाली हो, जहां इतने बड़े बड़े पत्थर टुकड़े हो। जाहिर है सफर में हर आदमी थक जाता है, थकता है तो नींद आती है। जितनी देर के लिए वो गाड़ी पंचर बनने के लिए गई है, मैंने अपने इस बिरादर मोहतरम को देखा, इतने सुकून से उसी पत्थर पर लेटे और सो गए कि मैं हैरत ज़दा रह गया कि मैं नहीं सो पाऊंगा। इतने डील वाला इंसान कैसे इस पत्थर पर सो रहा है। अजीजों, हम ये समझते हैं बड़ा आसान है तबलीग के राहों पे चलना, मगर कितना मुश्किल है वो जो जाता है उसे ये पता चलता है कि मरहले तबलीग कितना मुश्किल है। अज़ीज़ान गिरामी, ऐसे में आपकी जिम्मेदारी ये है कि आप दामे दिरमे सुखने कोशिश करें कि हिम्मत अफजाई करें ताकि हमारी हिम्मत बढ़े। अज़ीज़ान गिरामी, याद रहे हमको यहाँ आने की कौन सी ज़रूरत थी? कोई ज़रूरत नहीं थी अज़ीज़ान गिरामी, लेकिन हम काहे के लिए आए? ताकि आप में हिम्मत पैदा करें, हौसला पैदा करें, बच्चों को पढ़ाने की कुव्वत और ताकत पैदा करें, आपके जहनों में एहसास जगाएं और आपको आमादा करें कि अपने बच्चों को दीदारी के रास्ते पे लेके चले। इसके लिए हम आए थे अज़ीज़ान गिरामी। याद रखिए, अगर आप इस्तक़बाल नहीं करेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह पूरा हिंदुस्तान इस्तक़बाल करने के लिए तैयार है। जब चले जाएंगे तब पता चलेगा हमारा कुछ नहीं बिगड़ा, बदकिस्मती उनकी है जिनका दरवाजे पे हम आए और वो लब्बैक नहीं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बहुत मुश्किल है हक़ की राह में बेलौस बढ़ जाना, बहुत मुश्किल होता है ये मानना।
بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم جناب صدر جلسہ، علماء اکرام اور حاضرین جلسہ، السلام علیکم. ایک منٹ بیٹا، ایک منٹ. کوئی کالر مائک نہیں ہے، یہ ہاتھ میں لے کر نماز کیسے پڑھے گا؟ کالر مائک لگا دیجیے. کالر مائک نہیں بولو. سجدے کی جگہ یہ رکھ دیجیے، تھوڑا جھکا کے لگا دیجیے. رکوع کیا کون سی نماز پڑھو گے؟ رکوع سجدہ بھی کریں گے، اس کی جگہ چھوڑ کے. ایک دم سیدھا نہیں میاں، لگا نہیں ہے. نماز ادا کرنے کے لیے تیار ہے. نام ہے پیارے والی. اس میں کوئی شک نہیں کہ مدرسین اور بچے بہت محنت کرتے ہیں اسی کے مظاہرے کو تیار کرنے کے لیے. فی الحال کچھ جدید مطالب کھلے ہوئے ہیں، ان کے مدرسین بھی تشریف لائے ہیں. جو ضروری ڈاکومنٹس ہیں وہ دستار سے حاصل کر لیں. بچے کی سلامتی کے لیے بابا زبردست محترم جناب صدر جلسہ، علماء اکرام اور حاضرین جلسہ، السلام علیکم. میں محمد زیارہ ولی مکتب امام جعفریہ کیتھوڑا ضلع مظفر نگر درجہ چاروں کا طالب علم ہوں. جیسا کہ میرے ساتھی طلباء نے آپ حضرات کو نماز وحشت کے بارے میں بتایا تھا، میں آپ حضرات کو نماز وحشت پڑھ کر دکھاؤں گا. یہ نماز 2 رکعت ہے. یہ نماز دفن کے بعد پہلی رات پڑھی جاتی ہے. اس نماز میں پہلی رکعت میں سورہ الحمد کے بعد آیت الکرسی ہم فیہا خالدون تک پڑھیں. دوسری رکعت میں 10 مرتبہ سورہ قدر یعنی انا انزلنا پڑھیں. لیکن میں آپ حضرات کو صرف 1 مرتبہ ہی پڑھ کر دکھاؤں گا تاکہ وقت زیادہ نہ ہو اور دوسرے طلباء کو بھی پروگرام پیش کرنے کا موقع حاصل ہو جائے. باقی افعال و اذکار صبح کی نماز کی طرح ادا کریں. نماز تمام کریں اور نماز ختم کرنے کے بعد یہ کہیں اللہم وثوابہا الی قبر حسن قیصر ابن علی قیصر. یہ میرے دادا مرحوم کا نام ہے. اب میں نماز وحشت پڑھ رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیں. نماز وحشت پڑھتا ہوں 2 رکعت قربتاً الی اللہ. اللہ اکبر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. اللہ اکبر. سبحان ربی العظیم و بحمدی سمع اللہ لمن حمدا. اللہ اکبر. سبحان ربی الاعلی و بحمدی. اللہ اکبر. استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ. اللہ اکبر.
سبحان ربی العلی و بحمدی اللہ اکبر بحول اللہ و قوتہ یقوم و اقعد بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناه فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہے حتی مطلع الفجر اللہ اکبر اللہم اغفر لنا ورحمنا وعافنا وعاف عنا فی الدنیا والآخرہ انکا علی کل شیء قدیر اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہ اکبر سبحان ربی العظیم وبحمدی سمع اللہ لمن حمدہ اللہ اکبر سبحان ربی العلی وبحمدی اللہ اکبر استغفر اللہ ربی واتوب الیہ اللہ اکبر سبحان ربی العلی وبحمدی اللہ اکبر الحمدللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہم بس ثوابہا الی قبر حسن قیصر ابن علی قیصر اللہم صلی وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یعودہ حفظہما وہو العلی العظیم پھر سے پڑھ کے سنا دو بات بنی میری نظر سے نہیں گزرا ہے کہ میں نے جو پڑھ کے رہا ہے سجدے میں پڑھ رہا ہے نماز وحشت کے اللہم بس ختم کرنے کے سجدہ جانا ضروری ختم کرنے کے بعد کافی کسی بھی پوزیشن میں ٹھیک ہے پھر اس آتے نے رکعتیں نہیں کرتے ہیں ثواب ہما اسی وقت کے ایک طالب علم اور ہے سلطان مہدی مکتب امامیہ کا اتباع کے ہی طالب علم ہے سلطان مہدی نظم پڑھیں گے عنوان ہے نماز بچے کی سلامتی کے لیے بابا سے مدرس بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم جناب صدر جلسہ علماء کرام اور حاضرین جلسہ سلام علیکم میں آپ حضرات کے سامنے نماز کے عنوان سے ایک نظم پیش کرتا ہوں ملاحظہ فرمائیں
بسم اللہ الرحمن الرحیم. خدا کے دین کی پہچان ہی نماز سے ہے، وجود قوم مسلمان ہی نماز سے ہے. ہمارا آپ کا ایمان نماز سے، حسین والوں کی تو شان ہی نماز سے، حسین والوں کی تو شان ہی نماز سے. یہ آسمان سے زہرا کے گھر میں اتری تھی، علی کا ہاتھ پکڑ کر جہاں میں ابھری تھی، علی کا ہاتھ پکڑ کر جہاں میں ابھری تھی. رسول پاک کی سیرت نماز پڑھنا تھا، علی کی خاص عبادت نماز پڑھنا تھا. جناب زہرا کی چاہت نماز پڑھنا تھا، علی حسن حسین کی عادت نماز پڑھنا تھا. یہ اہل بیت کو تو جان سے بھی پیاری ہے، تمام عمر نمازوں ہی میں گزاری ہے، تمام عمر نمازوں ہی میں گزاری. نماز عبد کو معبود سے ملاتی ہے، نماز حمد کو محمود سے ملاتی ہے، نماز سجدے کو مسجود سے ملاتی ہے، نماز منزل مقصود سے ملاتی ہے، نماز منزل مقصود سے ملاتی ہے. بشر کو دین کا سرتاج بنا دیتی ہے، نماز بندے کو معراج کرا دیتی ہے، نماز بندے کو معراج کرا دیتی ہے. نماز ہی تو وسیلہ ہے ایک دعاؤں کا، نماز ہی تو طریقہ ہے ایک دعاؤں کا، نماز ہی تو وظیفہ ہے ایک دعاؤں کا، نماز ہی تو سلیقہ ہے ایک دعاؤں کا، نماز ہی تو سلیقہ ہے ایک دعاؤں کا. صرف اللہ سے انسان دعا مانگتے ہیں، کبھی دیکھا ہے کہ حیوان دعا مانگتے ہیں. کربلا نے یوں ہمیں پڑھنا سکھائی ہے نماز، جان پر کھیل کے سرور نے بجائی ہے نماز. خون سے کتنے شہیدوں نے سجائی ہے نماز، باڑ میں تیروں کے بھی پڑھ کے دکھائی ہے نماز. عصر عاشور کو وہ سر تو کٹا سجدے میں، پر حقیقت ہے کہ اسلام بچا سجدے میں، پر حقیقت ہے کہ اسلام بچا سجدے میں. السلام علیکم. نظم کے حوالے سے، نماز کے حوالے سے نظم پڑھ رہے تھے اور آپ سماعت فرما رہے تھے. حضرات اب آپ کی خدمت میں شاعر اہل بیت جناب نجیب صدیقی صاحب کو پیش کر رہا ہوں.
लेकिन उससे पहले 2 मिसरे आपको सुना दूं कि लब पे ज़िक्र मुर्तज़ा आने तो दो, लब पे ज़िक्र मुर्तज़ा आने तो दो, उस ज़बान में ज़ायक़ा आने तो दो, लब पे ज़िक्र मुर्तज़ा आने तो दो, उस ज़बान में ज़ायक़ा आने तो दो। जनाब मुजीब सिद्दीक़ के साथ मैं गुजारिश करूँगा जो जा रहे हैं मोमिनीन वो ज़रूरत ख़त्म करने के बाद आ जाए, इसलिए कि मजलिस अज़ा होगी, मजलिस अज़ा को खिताब करेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जो हमारे भाई थोड़ा दूर हैं और करीब आ जाएं, हमारे बाद हज़रत मौलाना मजलिस पढ़ेंगे, उसके बाद अख्तिताम हो जाएगा। इजाज़त है सरकार जी। मतलब अर्ज़ किया है कि कसीदा अब न किसी का लिखो खुदा के लिए, कसीदा अब न किसी का लिखो खुदा के लिए, कलम उठाओ तो बस हमदे किब्रिया के लिए, कलम उठाओ तो बस हमदे किब्रिया के लिए, और न दिल झुका हो कभी जिसका मुस्तफ़ा के लिए, न दिल झुका हो कभी जिसका मुस्तफ़ा के लिए, वो सर झुकाए न काबे में किब्रिया के लिए, वो सर झुकाए न काबे में किब्रिया के लिए, और ज़बां को वक्फ करो नाते मुस्तफ़ा के लिए, तलाश लफ्ज़ करो मदहे मुर्तज़ा के लिए, और जो मुर्तज़ा के लिए है न मुस्तफ़ा के लिए, वो शख्स हो नहीं सकता कभी खुदा के लिए, वो शख्स हो नहीं सकता कभी खुदा के लिए। और आखिरी मतलब कि कलम उठाया न हो जिसने करबला के लिए, कलम उठाया न हो जिसने करबला के लिए, कलम उठाए न वो नाते मुस्तफ़ा के लिए, कलम उठाए न वो नाते मुस्तफ़ा के लिए, और तहारतों की सनद जिसकी नमा में मिले, तहारतों की सनद जिसकी नमा में मिले, सना में लाओ वही लफ्ज़ फातिमा के लिए, सना में लाओ वही लफ्ज़ फातिमा के लिए। और जितने शेर मैंने सुना है इस शेर के लिए कि जो चाहता है कि नाते रसूल हो मकबूल, जो चाहता है कि नाते रसूल हो मकबूल, वो पहले शेर कहे आपके चचा के लिए, वो पहले शेर कहे आपके चचा के लिए। जो चाहता है कि नाते रसूल हो मकबूल, पहले नात के शायर हज़रत अबू तालिब है, सबका इत्तफाक है, वो पहले शेर कहे आपके चचा के लिए। चूँकि रजब है इसलिए 2 रुबाई अमीर अलैहिस्सलाम की शान में पढ़े देता हूँ। अर्ज़ किया है, शायर को बड़ा गुरूर होता है कि हम वहाँ पहुँच जाते हैं जहाँ सूरज भी नहीं पहुँचता। सुनिए, अर्ज़ किया है कि शायर का ख्याले हमादानी आजिज़, सरकार सुने, शायर का ख्याले हमादानी आजिज़, दरियाए फसाहत की रवानी आजिज़, क्या बोले शहे नेहजे बलागा के हुजूर, अल्फाज हैं लबस्ता मानी आजिज़, अल्फाज हैं लबस्ता मानी आजिज़। और दूसरी रुबाई सुनिए कि हर रंग में अंदाज नबी का पाया, हर रंग में अंदाज नबी का पाया, खुद हक से लकब हक के वली का पाया, पा तक नहीं पहुंची है निगाहें अब तक, है कितनी बुलंदी पे अली का पाया, है कितनी बुलंदी पे अली का पाया। एक कथा सुन लीजिए 2। अर्ज किया है कि अली आगोश पैगंबर में आए, खोल दी आंखें, मौला कायनात की विलादत काबे में है और वहीं से अत्ते दिन से मज़ामीन अल्लाह अता करता है सबको, हमको भी कुछ मिला है। सुनिए, अली आगोश पैगंबर में आए, खोल दी आंखें, ये ऐसा रम्ज है जिसको खुदा का घर समझता है, ये ऐसा रम्ज है जिसको खुदा का घर समझता है। और अली से जो भी चाहो पूछ लो, ये सब बताएंगे, जो घर का है वो घर के राज को बेहतर समझता है, जो घर का है वो घर के राज को बेहतर समझता है। अली आगोश पैगंबर में आए, खोल दी आंखें, ये ऐसा रम्ज है जिसको खुदा का घर समझता है। और
ولی سے جو بھی چاہو پوچھ لو، یہ سب بتائیں گے۔ جو گھر کا ہے وہ گھر کے راز کو بہتر سمجھتا ہے۔ اب یہاں تک آ گئے ہیں تو دو سن لیجئے، غدیر سے بھی سن لیجئے۔ عرض کیا ہے کہ نبی نے جو کہا تھا، اہل علم ہے، نبی نے جو کہا تھا ابتدائے ذوالعشیرہ میں، سرکار سنیے، نبی نے جو کہا تھا ابتدائے ذوالعشیرہ میں، یہ بعد حج، یہ ایک مصرع آیا تھا کہ اس پہ 4 شعر کہہ دیجئے، تو مصرع اچھا لگا تو ہم نے بھی کہہ لیا، 3 مصرع لگا کے لے لیا۔ نبی نے جو کہا تھا ابتدائے ذوالعشیرہ میں، یہ بعد حج اسی آغاز کا انجام رکھا ہے، یہ بعد حج اسی آغاز کا انجام رکھا ہے۔ اور علی دستے نبی پر یوں غدیر خم میں ہے جیسے مدینے کی صراحی پر نجف کا جام رکھا ہے، مدینے کی صراحی پر نجف کا جام رکھا ہے۔ اور نام اس کے قائل ہیں کہ حضور کو 40 سال میں نبوت ملی، اور نہ اس کے قائل ہے کہ غدیر خم میں مولا بنائے گئے۔ قطع سن لیجیے حضرات، آخری عرض کیا ہے کہ بعد رسول دی کی حفاظت کے واسطے، بعد رسول دی کی حفاظت کے واسطے اللہ کی طرف سے یہ سامان ہو گیا، اور مولائے کائنات تو مولا ازل سے تھے، بس یہ ہوا غدیر میں اعلان ہو گیا۔ بعد رسول دی کی حفاظت کے واسطے اللہ کی طرف سے یہ سامان ہو گیا، اور مولائے کائنات تو مولا ازل سے تھے، بس یہ ہوا غدیر میں اعلان ہو گیا۔ ایک ملک ہمارا کہہ رہا ہے کہ بھائی اپنے اصل دشمنوں کو پہچانیے، آپ کی 1 انچ زمین ہمیں نہیں چاہیے، مگر اتنے دن سے اسی کو گھیرنے کے لیے ذرا سی بات پہ شرک کا فتویٰ دینے والے امریکہ کے سامنے سجدہ ریز ہیں۔ اس کو نظر میں رکھیے اور سن لیجئے آخری، کہ ہے اتحاد کفر میں اسلام کے خلاف، ہے اتحاد کفر میں اسلام کے، جب کہیں اتحاد کا موقع ہوتا ہے تو یہی لکھا جاتا ہے ہمارے لکھنؤ وغیرہ میں متحد کے لیے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اے اہل ایمان تم اللہ کی رسی کو سب مضبوطی سے پکڑ لو، تفرقہ اختلاف نہ پیدا کرو، انتشار نہ کرو۔ کہ ہے اتحاد کفر میں اسلام کے خلاف، بھائی سے اپنے بھائی مسلمان دور ہے، بھائی سے اپنے بھائی مسلمان دور ہے، اور قرآن نے صاف صاف کہا لا تفرقوا، دین خدا کا اس میں بھلا کیا قصور ہے، دین خدا کا اس میں بھلا کیا قصور ہے۔ اب چونکہ مجلس ہونی ہے، سلام کے کچھ شعر پڑھ دوں، آخری ہے بھائی، آیا ہوں اتنی دور سے، ایک بار دور سے ہی پڑھ دیجئے۔ یہ ہمارے اپنے مسالمے کا مصرع ہے، تھا ہے چراغ کربلا روشن ہوا کے سامنے۔ ہم نہ تو حمد سے شروع کرتے، سنیے جلدی جلدی سن لیجئے کہ باادب ہو جا قلم حمد خدا کے سامنے، سر کو خم کر دے ثنائے کبریا کے سامنے، اور پھر پسے حمد خدا نعت شہ لولاخ لکھ پیش کرنے کے لیے خیر الورا کے سامنے، اور لالو گل ماہو انجم صبح نو حسن بہار، لالو گل ماہو انجم صبح نو حسن بہار، ذکر کیا ان کا جمال مصطفیٰ کے سامنے، ذکر کیا ان کا جمال مصطفیٰ کے سامنے۔ شعر سنیے، سیدہ حسنین و حیدر سب ہے تصویر نبی، سیدہ حسنین و حیدر سب ہے تصویر نبی، ایک نہیں 4 آئینے ہیں مصطفیٰ کے سامنے، ایک نہیں 4 آئینے ہیں مصطفیٰ کے سامنے۔ اور شعر سنیے، اس کو کہتے ہیں سخاوت، یہ سخاوت دیکھیے آ گئے فوراً نتیجے حل عطا کے سامنے، آ گئے فوراً نتیجے حل عطا کے سامنے۔ اور کیا کرے اب کوئی حاتم کی سخاوت کا بیان، آل سرکار دو عالم کی سخا کے سامنے، آل سرکار دو عالم کی سخا کے سامنے۔ اور یہاں سے مطلع ثانی سنیے کہ کثرت باطل فنا تھی حرف لا کے سامنے، کثرت باطل فنا تھی حرف لا کے سامنے، کیا خس و خاشاک کی ہستی ہوا
کے سامنے, کیا خسو خاشاک کی ہستی ہوا کے سامنے. اور کوئی ہو جو مدح کرنا چاہے وہ آ کر کرے, کوئی ہو جو مدح کرنا چاہے وہ آ کر کرے. ہم نے ممبر رکھ دیا فرش عزا کے سامنے, ہم نے ممبر رکھ دیا. کوئی ہو جو مدح کرنا چاہے وہ آ کر کرے, ہم نے ممبر رکھ دیا فرش عزا کے سامنے. اور یہ مسجد ہے, سنیے شعر کہ کتنی پاکیزہ ہے حب پنجتن کی یہ شراب. اہل ارباب نظر ہے, کتنی پاکیزہ ہے, کتنی پاکیزہ ہے حب پنجتن کی یہ شراب. ارے بیٹھ کر مسجد میں پیتے ہیں خدا کے سامنے, بیٹھ کر مسجد میں پیتے ہیں خدا کے سامنے. اور شام کی جرات ہوئی ہے صبح سے بیعت طلب, شام کی جرات ہوئی ہے صبح سے بیعت طلب. آئی ہے پیتل تقابل میں طلا کے سامنے, آئی ہے پیتل تقابل میں طلا کے سامنے. اور تم ہو بس لمحوں کی خاطر ہم ہیں صدیوں پر محیط, تم ہو بس لمحوں کی خاطر ہم ہیں صدیوں پر محیط. صبر یہ کہتا تھا ارباب جفا کے سامنے, صبر یہ کہتا تھا ارباب جفا کے سامنے. ہمیں جو بہت پسند شعر ہے, اس وقت روئے زمین پر آب حیات تھی سرور کی ذات, چشمہ آب حیات تھی. سنیے, مثل حر حاصل نہ کر پائے حیات جاویداں, مثل حر حاصل نہ کر پائے حیات جاویداں. مر گئے سب چشمہ آب بقا کے سامنے, مر گئے سب چشمہ آب بقا کے سامنے. مثل حر حاصل نہ کر پائے حیات جاویداں, مر گئے سب چشمہ آب بقا کے سامنے. اور شاہدی کے سر کی عظمت کا بیاں ہو کس طرح جب ملک سجدہ کنا ہے نقش پا کے سامنے, جب ملک سجدہ کنا ہے نقش پا کے سامنے. اور جس کا جیسا ظرف ہوتا ہے ویسا امتحان, جس کا جتنا جیسا ظرف ہوتا ہے ویسا امتحان. تھے مصائب کتنے شاہ کربلا کے سامنے, تھے مصائب کتنے شاہ کربلا کے سامنے. اور 100 علی اکبر ہو تو قربان کر دیں گے حسین, 100 علی اکبر ہو تو قربان کر دیں گے حسین. امتحان عشق میں رب کی رضا کے سامنے, امتحان عشق میں رب کی رضا کے سامنے. اور فتح کر لیں گے شاہ دین جنگ کربلا. آ گئے اصغر, آ گئے میدان میں اصغر مسکرا کے سامنے, آ گئے میدان میں اصغر. اور بس آخری شعر دو اور ہیں. شعر عرض کیا ہے کہ گر شہیدان وفا کی ہے خوشی پیش نظر, گر شہیدان وفا کی ہے خوشی پیش نظر. ہو مسلح بھی بچھے فرش عزا کے سامنے, ہو مسلح بھی بچھے فرش عزا کے سامنے. اور کمبر و فضا کی رفعت جب سمجھنا ہے محال, کمبر و فضا کی رفعت جب سمجھنا ہے محال. لب کھلے کیا عظمت آل ابا کے سامنے, لب کھلے کیا عظمت آل ابا کے سامنے. اور آخری شعر ببانگ دوحل حسینی آدمی پڑھ سکتا ہے کہ سن لے یہ دنیا کے ظالم ہم حسینی لوگ ہیں, سن لے یہ دنیا کے ظالم ہم حسینی لوگ ہیں. جھک نہیں سکتے کبھی غیر خدا کے سامنے, سن لے یہ دنیا کے ظالم ہم حسینی لوگ ہیں, جھک نہیں سکتے کبھی غیر خدا کے سامنے. اور جب سلام مکمل ہو گیا تو ہم نے کہا تضمین تو کی ہی نہیں, مقطع میں سن لیجئے. بس یہی مصرع جو پڑھ دیتے تو کافی تھا مجیب, بس یہی مصرع جو پڑھ دیتے تو کافی تھا مجیب. ہے چراغ کربلا روشن ہوا کے سامنے, ہے چراغ کربلا روشن ہوا کے سامنے. آپ محسوس ہو رہے تھے حضرات, پھر مؤدبانہ یہ گزارش کروں گا جو چائے نوشی کر چکے ہیں وہ کس اسٹال پر یا عشاء کے اسٹال پر ہے, اس سے گزارش ہے کہ مجلس عزا ہونے جا رہی ہے. صدر ادارہ تنظیم المکاتب شریف الملت حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا سید شریف نصر صاحب تشریف لا رہے ہیں. حضرات میں ادارہ تنظیم المکاتب کی طرف سے آئے ہوئے تمام مہمانوں کا, منتظمین کا, مدرسین کا,
جو لوگ دور ہیں وہ بھی قریب آ جائیں. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین المخاطب بطٰ و یاسین مولانا و سیدنا و شفیع ذنوبنا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وقتلتہم وغاصبی حقوقہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال سبحانہ تبارک و تعالی وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران صلوات الرحمن. تاریخ ہمارے پانچویں امام کی ولادت کی تھی، لہذا چند جملے اس کے سلسلے میں عرض کرنے ہیں. اس کے قبل اپنے امام کا یہ فرمان نقل کر دوں کہ اذا اردت ان تعلم ان فیک خیر فانظر الی قلبک اذا وجدت فیہ حبا لأہل طاعت اللہ و بغضا لأہل معصیتہ فقد فیک خیر و اذا وجدت فیہ حبا لأہل معصیت اللہ و بغضا لأہل طاعت اللہ فلیس فیک خیر. صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد. امام نے خود اپنے اندر نیکی پائی جاتی ہے یا نہیں اس کا ایک معیار بتایا ہے. فرمایا کہ اگر تم چاہتے ہو اپنے بارے میں سمجھنا کہ ہمارے اندر نیکی پائی جاتی ہے یا نہیں، ایک صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد. خود شناسی کا ایک معیار بتایا ہے معصوم نے. مل جل کے ایک درود پڑھ لیجئے محمد اور آل محمد پر، توجہ کریں گے. اگر یہ سمجھنا چاہتے ہو کہ تمہارے اندر کوئی نیکی ہے یا نہیں، نیکی پائی جاتی ہے یا نہیں، تم نیک ہو یا نہیں، تو اپنے دل کو ٹٹولو، دل کا جائزہ لو. کیا جائزہ لیں؟ اپنے دل کو ٹٹول کر دیکھو کہ تمہارے دل میں اللہ کے فرما بردار بندوں سے محبت ہے کہ نہیں، اور یہ دیکھو کہ جو نافرمان بندے ہیں ان سے نفرت ہے کہ نہیں دل میں. درود پڑھیے محمد اور آل محمد. مل کر کے صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد پر. اپنے
دل کا جائزہ لو، ٹٹولو، دیکھو اللہ کے فرما بردار بندوں سے، اطاعت گزار بندوں سے دل میں تمہارے محبت ہے یا نہیں، اور نافرمان بندوں سے نفرت ہے کہ نہیں؟ اگر ایسا ہے تو ففیکا خیر، تو تمہارے اندر نیکی ہے۔ صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد۔ اور دوسرا ٹکڑا اسی کا ہے بالکل عکس، کہ اور اگر تمہارے دل کے اندر اللہ کے نافرمان بندوں کی محبت پائی جائے اور اللہ کے فرما بردار بندوں سے نفرت پائی جائے، فَلَيْسَ فِيكَ خیر، تو تمہارے اندر کوئی نیکی نہیں پائی جاتی۔ صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد پر۔ اب کسی تبصرے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، ہر ایک کو دعوت ہے، جائزہ لو اپنا اپنا، دیکھو دل میں کس کے لیے محبت ہے اور کس کے لیے نفرت ہے۔ اگر اللہ والوں کے لیے نفرت ہے، اللہ کے فرما بردار بندوں سے نفرت ہے، اور نافرمان بندوں کی محبت ہے، تو لیسا فیکا خیر، تو کچھ بھی کرو تمہارے اندر کوئی نیکی نہیں ہے۔ درود پڑھیے محمد اور آل محمد۔ بس میں نے جو بات کہی ہے وہ دور تک ذہنوں کو پہنچائے گی، اور فیصلہ خود اپنے ہاتھ میں، ہر انسان کے اپنے ہاتھ میں فیصلہ ہوگا۔ خود اپنے بارے میں فیصلہ کرنے کا اختیار معصوم نے ہر ایک کو دیا ہے اس فرمان میں۔ بس یہ میری بات تمام ہو گئی، مل جل کر ایک درود پڑھ لیے محمد اور آل محمد پر۔ بہت تفصیلی گفتگو مقصود نہیں ہے۔ آیت نے کیا کہا؟ اللہ کا اعلان ہے کہ اللہ نے آدم کو منتخب کیا ہے اور نوح کو منتخب کیا ہے، اور اس کے بعد ابراہیم کی نسل کو، ان کی آل کو، اور اس کے بعد عمران کی نسل کو منتخب کیا ہے۔ دو ایک باتیں بہت ہی سامنے کی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ انبیاء میں دو نبی کے انتخاب کا اعلان قدرت نے کیا ہے، اور اس کے بعد دو خاندانوں کے انتخاب کا اعلان ہے۔ تو لمحہ فکریہ ہے کیا 1,24,000 انبیاء میں صرف دو ہی نبی ہیں کہ جن کو اللہ نے چنا ہے، اور نبیوں کو کیا امت نے چنا ہے؟ صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد پر۔ سب اللہ کے منتخب ہیں، پھر دو ہی نبیوں کا نام لیا ہے قدرت نے۔ کیوں؟ بنیادی طور پہ مصلحت خدا جانے، اللہ نے دو نام گنائے قرآن مجید میں، مگر بظاہر تو یہ سمجھ میں بات آتی ہے کہ انبیاء کے انتخاب کا اعلان مقصود نہیں ہے۔ جس خاندان کے منتخب ہونے کا اعلان کیا جا رہا ہے
اس کے اجمال کو دور کرنے کے لیے دو نبیوں کو نمونہ بنایا جا رہا ہے. صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد پر. دو نبیوں کو نمونہ بنایا جا رہا ہے کہ یہ خانوادہ جو ہمارا منتخب شدہ ہے یہ کیسا ہے. آدم مثال اور نوح نمونہ ہے. بس ختم ہو گئی بات. پالنے والے انہی دو نبیوں کو کیوں نمونہ بنایا؟ 1,24,000 نبیوں میں انہی کو نمونہ کیوں بنایا ہے اس خانوادے کے پہچاننے کے لیے؟ کہا اس لیے نمونہ بنایا ہے کہ پہلا نمونہ جب تمہارے سامنے آئے گا تو تم کو سوچنا پڑے گا کہ آدم مثال ہونا چاہیے خانوادے کو. تو اب سوچ لینا کہ آدم نے دنیا میں آنے کے بعد کس مدرسے میں پڑھا، کس سے تعلیم لی. صلوات پڑھی محمد اور آل محمد پر. کس سے کمالات حاصل کیے؟ کہا کون ہے ان کا استاد؟ تو قرآن نے بتا دیا علمہ آدم الاسماء کلہا. اللہ نے سارے اسماء کی تعلیم آدم کو دی ہے. تو گیا معلوم ہو گیا کہ آدم کا استاد خدا ہے. اگر یہ بات قرآن نے طے کر دی ہے کہ آدم کا استاد خدا ہے تو پھر تم اپنے نبی کو فخر آدم نہ کہنا. اس لیے کہ تم نے اپنے نبی کو کس کا شاگرد بنایا؟ میں پھر جملہ دہرا دوں. آدم کا استاد خدا ہے اور آدم کے شاگرد ملائکہ ہیں. توجہ کیا آپ نے؟ انبئہم باسمائہم، اے آدم ان اسماء ان لوگوں کو پڑھاؤ، ان ملائکہ کو تعلیم دو. تو معلوم ہوا کہ آدم کا استاد خدا ہے، آدم کے شاگرد ملائکہ ہیں. اور تم فخر آدم بھی کہہ رہے ہو، سید المرسلین بھی کہہ رہے ہو، اور پھر آدم کے شاگرد کو فخر آدم کا استاد بھی بتا رہے ہو کہ جبرائیل نے سینہ چاک کر کے علم بھر دیا. صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد پر. اس سے بڑی حماقت کی اور کون سی بات ہوگی، گفتگو ہوگی بے دینی کی. بہرحال یہ تو درمیان میں بات آ گئی. آدم مثال ہے، یعنی دنیا میں آنے کے بعد اس خانوادے کو کسی کے آگے زانو ادب طے کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کمالات ادھر سے لے کے آئے. ایک صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد. کمالات ادھر سے لے کے آئے. خانوادے کی بات ہو رہی ہے، بہت کچھ گفتگو ہوتی رہی ہے کہ خانوادہ کیسا ہونا چاہیے اور اس میں بچے پلیں گے تو کیسے بنیں گے. ایک صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد پر. میں نے اس مناسبت سے ذکر کیا ہے، خانوادے کی گفتگو ہو رہی ہے نا، تو ایک بات سن لیجئے. کہاں پڑھایا اللہ نے ان کو؟ آدم نمونہ ہے نا، تو آدم کو تو اس دنیا میں پڑھایا ہے، تو ان کو کہاں پڑھایا؟
کہا آدم کے پہلے ان کی تخلیق ہوئی تب تو یہ فخر آدم بنے. تو عالم نور میں مختصر کروں بات کو، کب تک؟ مدتوں، کوئی مدت معین بھی نہیں ہو سکتی. تب غور کریں گے. اچھا تو خانوادہ اچھا ہونا چاہیے. کیوں؟ کہا اس لیے کہ اچھا خانوادہ ہوگا تو جو بچے پروان چڑھیں گے اس خانوادے میں وہ اچھے بنیں گے. مسلسل سنتے رہتے ہیں آپ. اور اگر خانوادہ اچھا نہیں ہے، کردار اچھا نہیں ہے خاندان کا، تو بگڑے ہوئے خانوادے میں جو پلے گا وہ کبھی بن نہیں سکتا، ہے نا؟ چونکہ ان ذوات مقدسہ کو امت کا ہادی بنانا تھا، اور ہادی کو بے عیب ہونا چاہیے. اسی لیے قدرت نے ان کو وہاں پیدا کیا اور پروان چڑھایا کہ جس کے ماحول کی گفتگو جب ہوئی تو کہا گیا اس ماحول میں صفات ثبوتیہ ہیں، صفات سلبیہ ہیں. نہیں ابھی لفظیں ہیں، شاید ہمارے کچھ افراد اس کو درک نہ کر سکیں، نہ سمجھ سکیں، تو میں اس کو واضح کر دوں. دینیات تو پڑھی ہوگی نا، صفات ثبوتیہ بھی پڑھے ہیں، صفات سلبیہ بھی پڑھے ہیں. تنظیم نے جہاں بچوں کی تربیت اور تعلیم کا انتظام کیا ہے، وہیں بالغ اور بزرگوں کے لیے بھی انتظام کیا جا رہا ہے، نہ کیا گیا ہے. تو اس حسینی مدرسے میں تو ہر طبقے کی تعلیم ہوتی ہے. تو میں بزرگوں کے لیے بھی ایک بات صفات سلبیہ کے سلسلے میں جو کبھی کبھی میں بات بتاتا ہوں کہ بتاؤ کتنے ہیں صفات ثبوتیہ؟ باتیں خدا میں پائی، جو باتیں خدا میں نہیں پائی جاتی کتنی ہیں؟ تلبیہ. ذرا جو کہے 8 وہ سنبھل کے کہے. صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد. رٹا تو یہی ہے دینیات میں. تو میں آپ بالغ ہیں، عاقل ہیں، ہوش مند ہیں، فکر والے ہیں. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا خدا کے صفات محدود ہیں؟ بس 8. جس کی حد بندی ہو جائے وہ خدا کب رہے گا؟ صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد پر. تو صفات 8 نہیں ہیں. نہ صفات ثبوتیہ 8 ہیں، نہ صفات سلبیہ 8 ہیں، اور نہ فروع دین 6 یا 10 ہیں. یہ بھی اس کا ضمیمہ. اصول دین میں تو کوئی گھٹ بڑھ نہیں ہے. صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد پر. لیکن فروع دین بھی نہ 6 ہیں نہ 10 ہیں.
بھائی سیدھی سی بات ہے نا، فروع دین یعنی دین کی شاخیں. تو یہ جو آپ تقریر سن رہے ہیں یہ دین کی بات ہے کہ بے دینی کی؟ صلوات پڑھی محمد اور آل محمد پر. تو یہ فروع دین ہے کہ نہیں اگر دین کی بات ہے؟ مدرسہ دین کی باتیں ہوتی ہیں نا، تو فروع دین میں شامل ہے کہ نہیں تعلیم و تربیت؟ اچھا پھر ابھی یہیں پہ اپنے ذہن کو رکھیے گا. گفتگو 6 اور 10 کی بات ہو رہی ہے. پہلے آئیے طے کیجئے کہ اللہ کے صفات اگر 8 نہیں 8 لاکھ 8 کروڑ بھی کہیے گا حد بندی ہوگی تو خدا نہیں رہے گا. توجہ کر رہے ہیں؟ ہم بالغ و عاقل ہیں، اپنے فکر سے اپنے شعور سے اپنے عقیدے کو درست کریں. پھر کیا کہیں گے؟ بتائیے، کسی عالم سے کہیے کہ وہ بتائے کہ کتنے ہیں صفات ثبوتیہ، کتنے ہیں صفات سلبیہ. ہے کسی میں دم کہ وہ بتا سکے کتنے ہیں؟ مگر معرفت تو ضروری ہے نا خدا کی. صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد پر. بڑی نازک منزل ہے، معرفت بھی حاصل کرنی ہے، اور ہم میں سے کسی کے بس میں نہیں ہے کہ وہ حد بندی کر سکے اور بتا سکے اس کے صفات. تو اب میرے عزیزو، اجمالی طور پہ اپنے عقیدے کے تحفظ کے لیے ایک جملہ سن لیجئے، شاید عہدہ برا ہو جاؤں میں اس وقت کی گفتگو میں، اور وہ یہ ہے کہ صفات ثبوتیہ یعنی جو باتیں خدا میں پائی جاتی ہیں وہ نہ 8 ہیں نہ 8 کروڑ ہیں. پھر کیسے سمجھیں اسے؟ تو مجمل طور پر صرف اتنا کہہ دو کہ صفات ثبوتیہ یعنی ہر کمال کا مالک. ہمیں نہیں معلوم کہ کتنے کمالات ہیں. صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد پر. عقیدے کی اصلاح کے لیے بس اتنا کافی ہے کہ یہ کہو کہ ہر کمال کا مالک. صفات سلبیہ جو باتیں خدا میں نہیں پائی جاتی ہیں وہ نہ 8 لاکھ نہ 8 کروڑ. پھر وہ کتنے ہیں صفات؟ صفات سلبیہ یعنی جو باتیں خدا میں نہیں پائی جاتی. وہ ایک جملے میں اس کا حق ادا کر سکتے ہیں آپ.
जैसा समझा था। तो कैद की तन्हाई में भी पायशा को भेजा गया था कि बदल जाएंगे। सलावत पढ़ियो मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। नहीं, ये तो खैर है ही है, इमा की शान सीरत बेअयब, लेकिन जो कुफ्र की गोद में पल जाए, पुख्ता हो जाए, बूढ़ा होकर आ जाए इस्लामी माहौल में, बड़ी मुश्किल है। पुख्तगी मिजाज को नहीं बदलेगी। मैं बहुत बचा के कोशिश की है समझाने की। पुख्ता हो के आया है ना, बदल गया, यहाँ आ गया, लेकिन मिजाज पुख्तगी का नहीं गया। दलील, ये काफिरों से क्या कहा था इस्लाम ने? क्या इनके आगे सर झुका रहे हो? क्यों इनकी इबादत कर रहे हो? ला यंतिकून, ये बोलते ही नहीं। ला यस्मऊन, सुनते ही नहीं। ला यफ़क़हून, समझते ही नहीं। बेजान है, इनके आगे क्यों सर झुका रहे हो? कोई फलसफा था जो समझ में नहीं आया, लेकिन अक्सरियत अपने कुफ्र पे बाकी रही कि नहीं। मान लो, बेजान के आगे सर झुका लो, मजहबी भी बने रहो और पाबंदी से भी बच जाओ, हय्यो कय्यूम के जिंदा खुदा की पाबंदी से भी बच जाओ। बस जो पुख्ता होके आया था, मिजाज नहीं बदला। दलील ये है, मेरे नबी ने आवाज दी थी, इन्नी तारिकुन फीकुम सकलैन, मैं तुमको दो चीजें छोड़ दे के जा रहा हूँ, एक किताब खुदा, दूसरे अहले बैत। कहा ये हय्यो कय्यूम के मजहर हैं अहले बैत, ये समीओ बसीर के मजहर हैं, ये अपने जैसी हमको अपने जैसी नहीं करने देंगे। अगर अहले बैत को माना तो मनमानी नहीं हो सकती है। हमने कहा ठीक है, तो दो चीजें थी, एक को नहीं माना, दूसरी को भी छोड़ो। कुफ्र के मिजाज ने कहा अगर इसको भी, सलावत पढ़ियो मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। बस अर्जीदान मोहतरम, एक बार और दुरूद पढ़ियो मोहम्मद और आले मोहम्मद पर, जल्दी से। तूल हो गई बात, कहीं से कहीं चली गई। आना चाहता हूँ मक्ते के ऊपर अजीजों। तो खानवादा है, पहला नमूना आदम, दूसरा नमूना, दो नमूने होते हैं, दो गवाह होते हैं। दूसरा नमूना नूह है। मैंने कहा नूह का नाम क्यों लिया पालने वाले? कुदरत कहेगी कि वो कमालात के एतबार से नमूना है कि दुनिया में किसी के आगे उन्होंने जानू अदब तय नहीं किया है, और ये आखिरत के लिए नमूना है कि इन्होंने कश्ती नजात तैयार की है। दुनिया खत्म हो गई होती है अगर नूह ने बचाया ना होता नस्ल को। तो जो करें, इसीलिए आदम सानी लक़ब है जनाब नूह का। जनाब नूह को नमूना बनाया है। नबी करीम ने इसी का तो ऐलान किया था, हमारे अहले बैत की मिसाल सफीने नूह की है। सलवात पढ़ियो मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। तो दो नमूने हैं। इस खानवादे को पहचानने के लिए अपने हादी और रहनुमा को पहचानना है तो आदम मिसाल को ढूंढो, नूह नमूना हो तो उसे इख्तियार करो। अब यह मरहला जब आया तो सिलसिला आगे बढ़ा। फिर समेट कर आखिरी मरहले में कहूँ अरबाबे नज़र के पालने वाले, ठीक है, इब्राहीम की नस्ल, इब्राहीम का खानवादा मुंतखब है जिसके लिए ये दो नबी नमूना हैं। तो इसी खानवादे में तो आले इमरान का भी जिक्र होना चाहिए था, अलग से क्यों है?
ابھی وہی اگر عمران نبی مراد ہیں تو وہ بھی تو ابراہیم کی نسل میں ہیں. الگ سے کیوں کہا تو میں نہیں جانتا، الیاذ باللہ تفسیر میں رائے نہ ہونے پائے، لیکن وہ اتنا میں کہوں گا کہ جب نسل منتخب ہوئی ہے تو آدم سے نسل ہوتے ہوتے ہمارے نبی تک آئی. سلسلہ انتخاب ہمارے نبی تک پہنچا. اب اگر نبی سے آگے بڑھے گا سلسلہ نسل کا تو فاطمہ تک جائے گا، فاطمہ سے حسن حسین تک جائے گا، آخر تک چلا جائے گا. مگر ایک ذات چھوٹ جائے گی جو نسل میں نہیں ہے، خاندان میں ہے، نسل میں نہیں ہے. اور جب نسل منتخب ہو رہی ہے، ذریت منتخب ہو رہی ہے، تو ایسا نہ ہو کہ علی چھوٹ جائیں انتخاب سے. تو آل عمران کہا گیا تاکہ نبی کے بعد انتخاب کا سلسلہ علی تک پہنچے. کیسے پہنچے؟ اب نبی کے دور میں جہاں سے بات چھوٹ رہی ہے وہیں سے ڈھونڈ لو عمران کون ہے. صلوات پڑھی محمد اور آل محمد پر. بہرحال دوہرے خاندان، آل ابراہیم آل عمران سلسلہ چلا تو عصمت کے ان دونوں خانوادوں میں آل ابراہیم آل عمران کے مصداق علی و فاطمہ بنے. وہ یہیں کے اوپر پہلے مرحلے میں دو نمونے دے دیے گئے. دونوں طرف سے سلسلہ ہے تو دو نمونے ہیں، حسن اور حسین، عصمتی نمونے. توجہ کریں گے، بات یہاں تک آئی. اب قدرت نے چاہا کہ اب ہمارے ہادی اور رہنما اور معصومین کا سلسلہ پھر ایک ہو جائے. میں تمام کر رہا ہوں اپنی تقریر کو. پھر ایک ہو جائے تو اہتمام قدرت یہ ہے کہ علی و فاطمہ کے دو لال تھے، حسن اور حسین. قدرت نے اہتمام یہ کیا دونوں کو ایک کرنے کے لیے کہ ایک کو علی دے دیا، ایک کو فاطمہ. صلوات پڑھی محمد اور آل محمد. ایک کو علی مل گیا، ایک کو فاطمہ مل گئی. یعنی امام حسن کو فاطمہ ملی، ان کی بیٹی فاطمہ ہے. ماں اپنی جگہ پہ، بیٹی کا نام فاطمہ ہے. حسین کو بیٹا ملا ہے علی کے نام سے. قدرت نے کہا بھی نہیں، دونوں کو ملا کے اس شجرے کو ایک بنا دو. صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد پر. شاید اسی لیے شاید یہ شرف مخصوص ہو گیا ہمارے پانچویں امام کے لیے. ہر امام کا مرتبہ یکساں ہے، مگر یہ ایک شرف ایسا ہے جو صرف ہمارے پانچویں امام کو ملا ہے کہ دنیا نے لکھا کہ علی من علویین، علوی من علیین، فاطمی من فاطمیین. یہ ایک آنے والا وہ ہے جو دو علیوں کا علی ہے، دو فاطمہ کا فاطمہ. صلوات علی محمد اور آل محمد پر. فاطمی ہے. مل جل کر کے درود پڑھ لیجئے محمد اور آل محمد پر. پالنے والے انہی فضیلتوں کے صدقے میں، پالنے والے حالات حاضرہ میں ہم سب کی جان مال آبرو کی حفاظت فرما. پالنے والے امام زمانہ کی سرپرستی میں اس ادارے کو دن دونی رات چوگنی ترقی عطا کر، خدمت گزاروں کو اپنے حفظ و امان میں رکھنا. پالنے والے تجھے واسطہ ہے محمد اور آل محمد پر، آل محمد کا واسطہ. اس وقت کی جو بلا ہے ناگہانی ابتلا، اس سے تمام
मोमिनीन को, मुसलमानों को, इंसानों को महफूज कर ले, बला को नापैद कर दे। और मैं आखिरी मंजिल में जब इस दुआ पर आता हूँ तो ये कहता हूँ कि अजीज़ों, बीमारी कोई भी हो, चाहे सख्त से सख्त हो, कभी ये ना कहना कि ये आज़ाब इलाही है। मुसलसल इस बीमारी के लिए ये फ़िक्रा इस्तेमाल हो रहा है ना, मैं मुतनब्बे कर रहा हूँ अपने अजीज़ों को कि आप कभी ये न सोचिएगा, ये न कहिएगा कि ये बीमारी अज़ाब खुदा है। नहीं, जैसे मैंने कहा कि आप कैसे तय कर लेंगे कि सिफ़ात खुदा के 8 हैं, वैसे ही ये भी कहना चाहता हूँ कि हम में से किसने अज़ाब इलाही का मज़ा चखा है कि तय कर लें कि यह अज़ाब खुदा है। हम इसको अगर अज़ाब कह के ताबीर करेंगे तो अज़ाब इलाही की तौहीन है, या अज़ाब इलाही अगर है तो खुद अल्लाह के लिए हदबंदी है कि यह अज़ाब नहीं है। अज़ाब आता था पिछली कौमों में, जहाँ कौमें मिटा दी जाती थी, इंसान मस्ख हो जाता था, मछली बन गया, बंदर बन गया, ये सारी तारीख़ पिछली है अजीज़ों। ऐसा अज़ाब आता था कि कौमें मस्ख हो जाया करती थी। ये कोई अज़ाब है? अज़ाब के सख्तियों का अंदाज़ा हमें और आपको नहीं हो सकता है। बीमारी अज़ाब नहीं है। और आपके इत्मीनान के लिए बात तमाम कर दी मैंने, बीमारी अज़ाब नहीं है, बीमारी इब्तिला और आजमाइश है। फिर एक जुमला ज़हनों में आता है, बीमारी हमारे दरमियान मारूफ है, बीमारी गुनाहों को दूर करती है, गुनाहों का कफ़ारा है। क्या ये सही है? और अगर सही है तो हो सकता है हो तो बहुत अच्छा है कि हमारी बीमारियां हमारे गुनाहों का कफ़ारा बन जाए। लेकिन अगर यही बुनियाद होगी कि बीमारी गुनाहों का कफ़ारा है तो फिर मासूमीन क्यों बीमार पड़े? सलवात पढ़िए मोहम्मद और आल मोहम्मद पर। मासूमीन बीमार पड़े कि नहीं? लिहाजा बीमारी अज़ाब नहीं है, बीमारी गुनाहों का कफ़ारा नहीं है, बीमारी आजमाइश है, दर्जात की बुलंदी का वसीला है। आखिरत के दर्जात बुलंद होते हैं। बहरहाल चूँकि मोहलिक बीमारी है, इसलिए दुआ है कि पालने वाले अपने बंदों को महफूज फरमा ले इस बीमारी से। पालने वाले जो बीमार हो गए हैं उनको सेहत अता फरमा। पालने वाले हम सबको अहले बैत के लिए इज़्ज़त का ज़रिया बनाना, रुसवाई का सबब न करार देना। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। नाज़रीन किराम सलाम अलैकुम। तंजीमुल मकातिब का नारा है, तंजीमुल मकातिब से मदद लीजिए। तंजीमुल